بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرات گرامی، آج ہم قربانی کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فصلی لربک وانحر، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں وسعت ہو، طاقت ہو قربانی کرنے کی، اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ حضرات، قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہے۔ خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کرنا اس شخص پر واجب ہے جس شخص کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1، وہ مسلمان ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، یعنی کہ مسافر نہ ہو۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3، مالی کے نصاب ہو۔ نمبر 4، آزاد ہو۔ مسلمان ہو، مقیم ہو، مالی کے نصاب ہو اور آزاد ہو۔ جس شخص میں یہ 4 باتیں پائی جائیں اس پر قربانی واجب ہے۔ جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے، اسی طرح عورت پر بھی واجب ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، اللہ رب کائنات اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتنا مال ہو جتنا مال ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کتنے مال پر واجب ہوتا ہے؟ یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ۔ حاجت اصلیہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ جیسے رہنے کا مکان، سامان، خانہ داری، پہننے کے کپڑے، خادم، سواری کا جانور، سواری، ہتھیار، کاروبار کے اسباب اور اوزار، اور اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں وغیرہ وغیرہ، یہ حاجت اصلیہ ہے۔ ان کے علاوہ اگر کسی شخص پر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اتنی قیمت کا وہ مالک ہو، تو اس انسان پر قربانی واجب ہے۔ جو شخص مالک نصاب ہو اس وقت میں لیکن اور دنوں میں نہ رہا ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، لیکن 10ویں میں سب میں افضل ہے، پھر 11ویں میں، پھر 12ویں میں۔ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہو، اور دیہات میں چونکہ نماز عید واجب نہیں، اس لیے صبح صادق سے بھی ہو سکتی ہے۔ قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنی لازم ہے۔ اتنی قیمت کا جانور صدقہ کرنے سے واجب ادا نہ ہوگا۔ قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو جاتی ہے، اب نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو اس کو صدقہ کرے۔ اگر اس کو صدقہ نہیں کیا تو 1 بکری کی قیمت صدقہ کر دے۔ جب قربانی کی شرطیں پائی جائیں جن کا بھی بیان کیا گیا، تو 1 بکری یا بھیڑ کا ذبح کرنا، یا اونٹ، گائے، بھینس کا 7واں حصہ واجب ہے۔ اس سے کم نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اگر کسی شریک کا حصہ 7ویں سے کم ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ ہاں، 7 سے کم شریک ہوں اور حصے بھی کم و بیش ہوں، لیکن کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو تو جائز ہے۔ قربانی کے
سب شریکوں کی نیت تقرب ہو، یعنی کہ ثواب پانا ہونا چاہیے، خالی گوشت حاصل کرنا نہ ہو۔ اور قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنے والا بھی شریک ہو سکتا ہے کہ عقیقہ بھی تقرب کی ایک صورت ہے۔ قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح سے پہلے چارہ پانی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرے اور چھری کو تیز کر لے، لیکن جانور کے سامنے نہیں، بلکہ جانور سامنے نہ ہو، اس کے پیچھے چھری کو تیز کرے۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائے کہ قبلے کی طرف اس کا منہ ہو، اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دے، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھ لے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ دعا پڑھتے ہی تیز چھری چلا دے۔ اگر قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ پڑھے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذبح میں چاروں رگیں کٹیں یا کم سے کم 3، اس سے زیادہ نہ کٹیں کہ چھری موہرے تک پہنچ جائے، کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔ جب جانور ٹھنڈا ہو جائے تو پاؤں کاٹیں، کھال اتاریں۔ اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کیا ہے تو منی کی جگہ اس کا نام لے، اور اگر جانور میں کئی شریک ہیں جیسے بیل ہے، بھینس ہے، یا اور کوئی جانور جس میں 7 شریک ہو سکتے ہیں، تو منی کی جگہ تمام کے نام لے۔ اگر دوسرے سے ذبح کرائے تو بہتر ہے کہ خود بھی حاضر رہے۔ اگر جانور مشترک ہے یعنی کہ کئی شریک ہیں تو گوشت تول کر تقسیم کیا جائے، اٹکل سے اندازے سے نہ بانٹے کہ اگر کسی کو زیادہ پہنچ گیا تو دوسرے کے معاف کرنے سے بھی جائز نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق شرع ہے۔ پھر جب گوشت تقسیم ہو جائے تو اپنے حصے کے 3 حصے کرے، ایک حصہ فقیروں کو دے دے، اور ایک حصہ دوستوں عزیزوں کو دے دے، رشتہ داروں میں بانٹ دے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے، خود بھی کھائے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے۔ اور اگر گھر والے زیادہ ہوں تو تمام کا تمام گوشت اپنے خرچ میں بھی لا سکتا ہے، اور اگر اپنے خرچ میں نہیں لانا چاہتا ہے تو تمام کا تمام صدقہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک حصہ اپنے لیے روک لینا بہتر ہے۔ اگر میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے، البتہ اگر میت نے کہا تھا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا تو اس صورت میں تمام کا تمام گوشت صدقہ کر دینا ضروری ہے۔ یعنی اگر میت نے یہ کہہ دیا ہو کہ قربانی کرنا میری طرف سے تو وہ تمام کا تمام گوشت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ قربانی اگر میت کی ہو تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ غنی کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا ضروری ہے۔ قربانی کرنے والا بقرعید کے دن سب سے پہلے قربانی کے گوشت کھائے تو یہ مستحب ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہ کھلائے۔ اب جو چمڑا ہے، جھول ہے، رسی ہے، ہار ہے، سب صدقہ کر دے۔ چمڑے کو خود اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، جیسے کہ ڈھول، جا نماز، بچھونا وغیرہ بنا سکتا ہے، لیکن بیچ کر قیمت اپنے کام میں لانا جائز نہیں۔ اگر بیچ دیا تو اس قیمت کو صدقہ کر دینا ضروری ہے، واجب ہے۔ آج کل کچھ لوگ کھال دینی مدرسے میں دے دیا کرتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ اگر مدرسے میں دینے کی نیت سے کھال بیچ کر قیمت مدرسوں میں دے دے تو یہ بھی جائز ہے۔ قربانی کا گوشت یا چمڑا قصائی یا ذبح کرنے والے کو مزدوری میں نہیں دے سکتا، ہاں اگر دوستوں کی طرح ہدیتاً حصہ دیا تو دے سکتا ہے، جبکہ اسے اجرت میں نہ شمار کرے۔
بعض جگہ قربانی کا چمڑا مسجد کے امام صاحب کو دے دیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اس چمڑے کو ان کی تنخواہ میں نہ لگائے، بلکہ بطور مدد کے، بطور ہدیے کے ان کو دیا جائے۔ اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، نر، مادہ، خصی، غیر خصی، سب کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن وحشی جانور جیسے ہرن، نیل گائے، بارہ سینگا وغیرہ کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ دمبا یہ بھیڑ ہی میں داخل ہے۔ اب کس کی کتنی عمر ہونی چاہیے؟ اونٹ کی اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اونٹ کی عمر جو ہے وہ 5 سال کی ہونی چاہیے، لیکن اگر گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے تو ان کی عمر 2 سال کی ہونی چاہیے، اور بکری کی 1 سال کی ہو، اور اگر بکری کی 1 سال سے زیادہ ہو تو زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، کم سے کم۔ قربانی کا جانور موٹا اور اچھا ہونا چاہیے، عیبی نہ ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ اگر تھوڑا سا عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہے تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ جانور کے جس کی پیدائشی سینگ نہ ہو تو جائز ہے، البتہ اگر سینگ تھے اور ٹوٹ گئے اور مینگ یعنی گودے تک ٹوٹ گئے تو جائز نہیں، اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ اگر کوئی جانور اندھا ہے، لنگڑا ہے، کانا ہے، بے حد دبلا ہے، کان کٹا یا بے دانت کا، یا اس کے تھن نہیں ہے، یا 4 میں سے 1 کا سوکھا ہونا مانے نہیں، ناک کٹا، پیدائشی بے کان کا، بیمار اور بہت زیادہ کمزور کہ قربان گاہ تک نہیں جا سکتا، تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا، کودا اور اس سے عیبی ہو گیا تو حرج نہیں، یعنی کہ قربانی کر رہے تھے اور اس سے کوئی عیب اس کے اندر آ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ قربانی کی اور پیٹ میں بچہ زندہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دے اور کام میں لا سکتا ہے، اور مرا ہوا ہو تو اسے پھینک دے۔ خریدنے کے بعد قربانی سے پہلے جانور نے بچہ دیا تو اسے بھی ذبح کر ڈالے، اور اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کرے، اور اگر ایام قربانی میں ذبح نہ کیا تو زندہ صدقہ کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسائل آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو علماء کرام سے رجوع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔